اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، بانی پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو، بابا جمہوریت، جنہوں نے جمہوریت کی خاطر بے شمار قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اس لیگیسی کو جاری اور ساری رکھا، اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے۔ لیکن میں آج کی تقریر کا اپنی ابتدا اس کی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک بات سے کروں گی۔ جب 18ویں ترمیم پیش ہوئی تو زرداری صاحب نے فرمایا، "Today I have transferred my powers to the Parliament. The era of dictatorial amendment is over." I hope these words are enough and sufficient for that side of the members to understand that the era of dictatorial amendment has been over long time back. And thanks to Pakistan People's Party leadership, جنہوں نے اس پارلیمنٹ کو اتنی طاقت اور اتنی قوت دی اور اتنی وقت دی اور وہ اختیارات دیے جس کے تحت یہ پارلیمان اپنا کام لیجسلیشن کا بخوبی سر انجام دے رہی ہے، اور جو قانون سازی اس پارلیمنٹ سے ہوتی ہے، جو امینڈمنٹس اس پارلیمنٹ میں لائے جاتے ہیں، وہ فرد واحد کی اسٹروک آف پین سے نہیں فیصلے کیے جاتے، نہ کوئی مسلط شدہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ عوام کے نمائندگان کی تدبر سے، سوچ سے، سمجھ سے اور ان کی ماضی کی تمام جو انہوں نے ماضی میں جو پریسیڈنٹس دیکھے ہیں، جو ماضی میں انہوں نے جو روایتیں دیکھی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی میں اپنا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قانون سازی اس پارلیمنٹ میں مسلط کیے جا رہے ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی یہ سوچ اس پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے چیدہ کہ جناب وہ اس سائڈ کے بیٹھے ہوئے لوگ چوزن ونز ہیں اور ہم جو ہے وہ عوام کے نمائندگان نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی نامناسب اور بہت ہی بچکانہ قسم کی سوچ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو 18ویں ترمیم کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو جاتا ہے، وہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے جب ایز اے پریزیڈنٹ اپنے تمام اختیارات اس پارلیمنٹ کو دے دیے، اس دن سے اس پارلیمنٹ کو اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی شناخت جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے، جس کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ تو اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صدر زرداری جنہوں نے 12 سال جیلیں کاٹی وہ کسی امیونٹی کے محتاج ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ انہوں نے 12 سال پولیٹیکل وکٹمائزیشن برداشت کی، لیکن انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا پاس رکھا جو شہید بے نظیر بھٹو کا خواب تھا۔ اور چارٹر آف ڈیموکریسی دو شخصیتوں کے اوپر منسلک نہیں تھی، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو آئے دن اوور اے اسٹروک آف پین ڈیزالو ہونے سے بچانے کے لیے اور جمہوریت کی بقا اور تسلسل کو قائم کرنے کے لیے بہت بڑا کردار تھا۔ کاش کہ آج بھی اس طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ممبران مل کر اس ترامیم میں اپنا انپٹ دیتے، وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے، وہ بھی آگے بڑھ کے اس ملک کے امینڈمنٹس میں اپنا کردار ادا کرتے، کیونکہ افواج پاکستان جتنی ہماری ہے اتنی آپ کی بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کل تک آپ جب بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ جناب ہم سے تو LNG کے معاہدے تک نہیں ہوتے، آج ان سے پوچھیں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ سے LNG کے معاہدے نہیں ہو پاتے تھے، آپ بیرون ملک چیف کے پاس جا کے، چیف آف آرمی سٹاف سے جا کے آپ سماجتیں کرتے تھے کہ خدا نہ آپ کے ڈیفنس جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے LNG کے معاہدے کیے جائیں۔ تو where was the political will at that time? Where was the political will at that time? ہم اس پارلیمنٹ کو طاقت دیتے ہیں۔ آج اگر اس پارلیمنٹ میں کوئی پروگریس ہوگی تو پارلیمنٹیرینز کو وہ طاقت دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان پہ بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس وقت اسی پارلیمنٹ سے ایک ڈیلیگیشن فارمیلیٹ ہوا اور انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے ممبران آف اس پارلیمنٹ
ممبران نے جا کے دنیا میں یہ پیغام دیا کہ پاکستان کا میسج امن کا میسج ہے, پیس کا پیغام ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں, لیکن ہماری امن دوستی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, کیونکہ وقت آنے پہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا لوہا کس طرح منوایا گیا کہ آج دنیا بھر میں MOU سائن ہو گئے ہیں, اور پاکستان کی ڈیفینس اور اسٹریٹجی کو لے کر جس طرح سے دنیا متاثر ہوئی ہے, جو ہمارے پارلیمنٹ کا رول رہا ہے اس کو کس طرح اپریشیٹ کیا گیا. فورن فرنٹ پہ جا کے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہم نے کی, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری پارٹی سے اس وقت فورن منسٹر ہے یا نہیں ہے, لیکن ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کا سوچ کر سب کو متحد کر کے ایز اے ٹیم ورک انہوں نے جا کے دنیا میں اپنا میسج, اپنا پیغام منوایا اور پاکستان کی آواز بلند کی. یہ وہ یونٹی ہے جو اس وقت اس سائڈ سے ہمیں لیک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آپ مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی اپنے دلوں کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں. آپ بھی اپنی ہر تقریر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کے بغیر جمہوریت کی کوئی بات کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر آج آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر جو آئین پاکستان ہے جس کی پاسداری آپ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تحفہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت زندہ ہے. تو یہ آپ کی بھول ہوگی کہ اگر وہاں سے کوئی یہ سوچے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی 1973 کے آئین پہ کمپرومائز کرے گی. ہم نے نہ کمپرومائزز کیے ہیں نہ ہم کریں گے. ہاں, اپنی انا, اپنی ذات بہت پیچھے چھوڑ چکی پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی نے 12 سال جیلیں کاٹی. ہم بھی انتقام کی سیاست جانتے تھے, ہم بھی بدلے کی سیاست جانتے تھے, لیکن شہید رانی کا خواب تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. زرداری صاحب کا میسج تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے. پاکستان کھپے, پاکستان کھپے, پاکستان کھپے. پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں کو 100 دفعہ سوچنی چاہیے, جنہوں نے اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی, جنہوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اوور اے اسٹروک آف پین انہوں نے اس پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کی سازش رچائی, جس کے اوپر آج تک آپ کو کبھی زندگی میں تاریخ معاف نہیں کرے گی. شکریہ مائنڈ کریں. اور جی مائک کھولیں. اسپیکر صاحب شکریہ آپ کا. اختتام میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جس طرح صوبوں کو خود مختار بنایا گیا, جو اختیارات صوبے کو دیے گئے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی 1 انچ بھی پیچھے کبھی نہ ہٹی ہے نہ کبھی ہٹے گی. اور جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے تو جوڈیشری کے اندر فیڈرل کورٹس کی بات ہے, یہ بات آج کی بات نہیں ہے, یہ بات ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کا اور اوور آل کنسنسس کے ساتھ اس بات پہ اتفاق رائے پیدا ہوا ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر بے شمار کیسز ہیں جو پینڈنگ ہوتے ہیں, اور جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس کو جس طرح اچھالا جاتا ہے, اور ماضی میں جو ہم نے دیکھا کہ وقت کا زیان ہوتا ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل کورٹس کی انتہائی ضرورت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اسٹینڈز کمیٹڈ ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور کسی قسم کی اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں آپ کبھی پیپلز پارٹی کو نہیں پائیں گے. پاکستان زندہ باد. شکریہ جی اقبال.